بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ تعالی اس عنوان پر گفتگو کریں گے کہ ملک کو ممکنہ طور پر آنے والی بدترین خشک سالی سے کیسے بچایا جا سکتا۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی کسی بھی قوم کے حالات کو، ان کے مستقبل کو تب تک نہیں سنوارتا جب تک وہ لوگ، وہ قوم خود اپنے حالات کو، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے کہ ہم ملک کو خوشحال کر سکتے ہیں یا ملک کو بدترین خشک سالی کے نظر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں ہی رکھ دیا ہے، اب ہم پر ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ملک کو بدترین خشک سالی سے بچانے کا ایک بہترین ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے فارمولہ، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم اپنے ملک کو سرسبز و شاداب کریں۔ ہم اپنے ملک میں درخت لگائیں، پودے لگائیں۔ یاد رہے، یہ درخت صرف درخت نہیں ہے، یہ ہمارے مستقبل کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ یہ موسمی تبدیلی کو کنٹرول کرنے کا ایک اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک بہترین فارمولہ ہے۔ یہ درخت صرف درخت نہیں ہے، بلکہ جانداروں کی بقا کا انحصار ان درختوں پر ہے۔ آج ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، موسمی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، موسم تبدیل ہو رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پانی کے ذخائر کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بارشیں ہو نہیں رہی ہیں، برسوں سے پڑے ہوئے گلیشیر پگھل رہے ہیں۔ ان ساروں کی وجہ کیا ہے؟ ان ساروں کی وجہ بے دریغ درختوں کی کٹائی ہے، جنگلات کی کٹائی ہے۔ درخت کم ہوتے چلے جائیں گے، جنگلات کم ہوتے چلے جائیں گے، تو یاد رہے کہ پھر انسان کے لیے پانی کا حصول مستقبل میں مشکل ہو جائے گا۔ کسی نے کہا تھا کہ مستقبل میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پر ہوں گی۔ پانی دنیا سے ناپید ہو جائے گا، اور ناپید ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ناپید ہونے کی وجہ صرف اور صرف درختوں کی کٹائی ہے، جنگلات کا خاتمہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان درختوں کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے۔ آپ جنگلات، جن علاقوں میں جنگلات ہیں، درختوں کی تعداد ہے، تو وہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے درختوں کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ اپنی جڑوں کے ذریعے زمین سے پانی کو لے لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان پانی کو لے کر پھر نمی کی صورت میں اپنے پتوں سے، پیڑوں سے باہر نکال دیتے ہیں۔ پھر یہ نمی ہوا میں چلی جاتی ہے، اور ہوا میں جا کر یہ بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر یہ بادل موسلادھار بارش کی صورت میں برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو خشک سالی سے اگر ملک کو بچانا ہے، بارشوں کے تسلسل کو دیکھنا ہے،
تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگائیں اور درختوں کی کٹائی کو، جنگلات کی کٹائی کو جتنا ممکن ہو سکے روکا جائے۔ اور یہی وجہ ہے اسلام نے درختوں کے حوالے سے بڑی تاکید فرمائی ہے، ان کو لگانے کا اجر بتایا ہے، ان کو بلا وجہ کاٹنے کو منع کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیری کے درخت کو کاٹا اللہ تعالیٰ اس سے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ چونکہ اس دور میں بیری کے درخت زیادہ ہوتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا، منع کر دیا، اور علماء نے اس کی تشریح توضیح میں فرمایا ہے۔ حاضر محترم، کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ سوچے درخت کو کاٹنا یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے، نہیں، بلا وجہ درخت کو کاٹنے والا قومی مجرم ہے، یہ اس کا ذاتی فعل نہیں ہے، وہ قومی مجرم ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بھی شخص بغیر کسی وجہ کے کسی درخت کو کاٹتا ہے، وہ درخت جس سے جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ فائدہ مند درخت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔